حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بچپن تھا، لڑکپن تھا، ایک کسی بات میں آپس میں چپکلش ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ تو ہمارے ساتھ کس بات پر آ کر بحث کرتا ہے، تیرے بابا تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی بچے تھے، نادان تھے، تو وہ بھی غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے اور کہا میں ابھی اپنے بابا جان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسا کہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں جا کر بتا دو۔ تو یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، تو انہوں نے بتایا کہ بابا جان مجھے حضرت امام حسین نے ایسا کہا ہے کہ آپ کے بابا تو میرے گھر کے نوکر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر ایک دم چونک گئے اور کہا کیا واقعی انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے گھر کا نوکر ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بابا جان انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے، آپ کو نہیں یقین تو آئے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آپ خود سن لیں۔ یہی بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ اور قلم پکڑا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ شہزادے کیا واقعی آپ نے ایسا کہا ہے کہ میں آپ کے گھر کا نوکر ہوں؟ تو حضرت امام حسین نے اپنے بچپنے میں کہہ دیا ہاں چچا میں نے واقعی ایسا کہا ہے کہ آپ لوگ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میں واقعی آپ کے نوکر ہوں؟ تو حضرت امام حسین نے بچپنے میں یہ لکھ بھی دیا کہ ہاں حضرت عمر ہمارے گھر کے نوکر ہیں۔ یہ عمل دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہی تحریر حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اس کو سنبھال کے رکھو اور جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو تب آپ یہی تحریر آپ نے میری قبر میں بھی میرے ساتھ رکھنی ہے، تاکہ یہ بات میں اپنے اللہ کو جا کے کہہ سکوں کہ اللہ میں تیرے نبی گھر کا نوکر تھا اور اس کی گواہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور ایسے ہی یہ ایک روایت جامع ترمذی میں ہے جس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے وہ اور ان دونوں سے محبت کرے اور ان دونوں کے باپ اور ان دونوں کی ماں سے یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ سے محبت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3770 میں بتایا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو جب حسنین کریمین سامنے سے آئے تو آپ نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور سب صحابہ کرام کو ایک تو آپس میں بہت محبت تھی، پھر جب بات اہل بیت کی آتی تو وہ ان سے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، اور اہل بیت میں بھی جب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ آتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے وہ حسنین کریمین سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ حالانکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی دیکھیں کہ وہ خود بھی اس وقت خلیفہ وقت تھے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ ان کا نوکر لکھوائے جانے کے پر بھی بہت خوش ہے۔ حضرت عمر کون؟ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی حضرت عمر وہ تھے جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ ایسے ہی ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سو رہا تھا، ہوا میں نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور اس قدر دودھ کی تازگی دیکھنے کے لگا کہ میرے ناخن یا ناخنوں پر بہہ رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری احادیث میں بھی حضرت عمر کی بے حد زیادہ شان بیان کی ہے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में मुहद्दिस हुआ करते थे, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस होता तो उमर होते। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के बेहतरीन शख्स अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है और उनके बाद उमर। हज़रत उमर कौन, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहले बनी इसराइल में ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनसे फरिश्ते बातें करते रहे, यानी जिन्हें इल्हाम हुआ करता था, अगरचा वो नबी ना थे। अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा होता तो वो उमर फ़ारूक होते। इसलिए दोस्तों, आज जब हम इन मुबारक हस्तियों के बारे में बात करते हैं तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। वो दिलो जान से एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे। इसलिए आज हम यहाँ बैठकर किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, किसी सहाबी को बुरा कहते हैं या किसी के बारे में नेगेटिव बात कर दिया, तो हमें सोचना चाहिए एक तो हमारा लेवल ही नहीं कि हम उनके बारे में बात कर सकें, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस बारे में मना किया है। जैसा कि एक हदीस में आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम में से कोई अपना फ़ौत हो जाए, यानी कोई मुसलमान फ़ौत हो जाए, तो उसका मामला अल्लाह के साथ है, फिर उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये मुबारक हस्तियाँ हैं, अजीम हस्तियाँ हैं, हमें इनकी शान बयान करनी चाहिए, ना कि इनके बारे में कोई भी नेगेटिव बात करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपका कमेंट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।